کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا حضرت کی پرورش کا، رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے؟ کہا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب تو عالم نے مسکرا دیا۔ چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا؟ کہ ہاں ہے۔ یتیم ہے؟ کہ ہاں یتیم ہے۔ غریب گھر ہے؟ کہ ہاں غریب گھر ہے۔ کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واپس جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا۔ یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لچکارا حسن کا، کیونکہ آ گئی آنکھیں۔ بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں۔ رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں۔ ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ، تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے۔ میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی او جبریل
تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو. میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر وہ حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف. ورنہ لوگ جو ہے، اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا، بہن ہوتی، نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیاں کے پتر نبی ہوں نے. جی سارے رواج ہے نا، پیر کا پتر پیر پاوے ساری عمر مسجد سے نہ بڑھیا ہوئے. ہاتھاں بھی ہتھ کڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے. کنگن شریف پائی پھردے نا لوہے دے اندالا، یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی. جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، اور وہ چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو تھڑکا لگ گیا، آخر لگی آملہ سر میرا بڑا دور ہے، میں چھیتی جانا. مطلب کی بھی آج میری عبادت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے. عاملہ مجھے جلتی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں. حضرت آمنہ کھڑی ہوگی، راستہ روکی، کہنے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا. یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے، اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں. باقی سوچنی پہ بیٹھ گئی. آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے. حضرت حلیمہ کہتی ہوں میں نے اپنے خامن سے کہا جلدی کر نکلو. انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا. چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے. اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے، اگر چلی گئی تو مر جائیں گے. خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، جاتی کو کھڑی کرو. اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں. نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا. حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں. اللہ ہوگا نہیں. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا. ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں. تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے. بیعت منہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاکی اونٹنی تیار نہیں.
کیونکہ مسلمانوں حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا، اگر حضور کی طرف پیٹ کر دی، کنڈ کر دی، تو وہ ڈاکی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں۔ تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی، تم آج حضور کی طرف پیٹ کر کے مرتے ہو، تمہیں کامیابی ملے گی؟ چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاکی بغیر اٹھائے اٹھ گئی، اور اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی نہیں، دوڑ لگائی، بھاگ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہے، ہماری ڈاکی تیز کام کیسے بن گئی؟ تو بڑی تیز ہو گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے، کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے۔ ایک عورت نے آواز دی، قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آیا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی، لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں۔ مکے کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا، تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا، آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ بس ایک ہی جواب ہے، او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، کارپوریشن نہیں کر رہی ہے۔ اچھا جب کارپوریشن جہنم میں جائے گی تو بھی لال تشریف لے جائے گا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی کی آمد کا دن ہے تو درود پاک کی کثرت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر، تو غریبوں کو کھانا کھلا، یتیموں کو کھانا کھلا، تو محتاجوں کو کپڑے پہنا۔ ارے تو نے اپنے بیٹے کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا، تو نبی کی آمد پہ خرچ کر، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیاں بنائے، باجے بجائے، اور باجے بجا کر تو کالی چمڑی والے کے دل کو رجا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے، حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی؟ تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے؟ کہنے لگے ڈاکیے بھی وہی، میں حلیمہ بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میرا سوار بدل گیا۔ گھر پہنچی حلیمہ، اپنے خامن کو کہنے لگی، قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ چراگاہ میں گھاس نہ کچھ۔ کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی، ذرا دیکھو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار۔ چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر اور برتن دیا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا، حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا، برتن ختم ہو گئے، مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اسی لیے کہتا ہوں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا۔ پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئی ہے ساری بنو صاحب کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہے ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی اور کملیاں یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہیں ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔
اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضائے حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کیسی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا، ادھر پھٹ کر زمین نکل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی ہے، اللہ سب کو نیک بنائے۔ ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات، آنے والی جمعرات کو سمن آباد میں، کیا نام مسجد کا؟ سمن آباد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو، وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کو شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعے میں تو ہوتا ہی، آپ حضرات کی برکت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہاں یہ ساتھی کہہ رہا ہے اس کا لڑکا بیمار ہے، دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرما۔